کیا عمران خان کی انٹینشنز پازیٹیو تھیں یا وہ بھی ضیاء کی طرح مودی کی طرح ان سب چیزوں کا ایز اے ریلیجس کارڈ کھیل رہا ہے؟ جو کھیل رہا تھا، جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، صلی اللہ وسلم ہے جی، اور جو خاتم النبیین جس کے منہ سے نہیں نکلتا وہ مسلمان ہے. اس بے وقوف کو بالکل سمجھ نہیں ہے. اس کی ماں کے پاس ایک پھونکے مارنے والے اور مارنے والیوں کا ہر وقت ایک ٹریفک چلتی رہتی تھی، کیونکہ اس کا باپ جو حرکتیں کرتا تھا اس کی وجہ سے ماں ناخوش تھی. وہ سپرسٹیشس عورت، عمران کی بات کریں. ہاں. اچھا. بنیادی طور پہ ایک توہم پرست آدمی ہے، تبھی تو بھاگ بھاگ کے مزاروں پہ جاتا ہے. کالی دال مل کے لیٹنے والا آدمی، یہ مذہبی آدمی یہ نہیں کرتے. کوئی جو امید لگا کے ابھی بیٹھے ہیں وہ کھوتے ہیں. یہ بالکل بیوقوفی ہے. بالکل ان سے کسی سے امید نہ لگائیں. یہاں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے، وہ فتنہ ہے. وہ کوئی کون سی تحریک؟ طالب ہوتا ہے جو کہ کھوجی ہوتا ہے، سچ کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ سچ کی تلاش میں ہے. آپ ابھی بھی ضیاء کے چکر میں ہیں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، جبکہ سب پتہ ہے کہ وہ ایک منافق آدمی تھا. اس نے اسلام کو ایک ٹول کے طور پہ اپنی طاقت کے لیے استعمال کیا. اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو افغان جہاد ہم نے کیا، امریکہ کا جہاد تھا ویسے، ہم تو ہمارا تو نہیں تھا، وہ پیادے تھے. بڑا معصومانہ اور بڑا اسٹریٹ کوشچن ہے، کشمیر کا حل کیا ہے سر؟ السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں، ہی از سرٹنلی دا موسٹ فیوریٹ پرسن آن مائی چینل. لاسٹ ٹائم میں ان کو لے کر آیا تو بہت ساری تنقید بھی ہوئی، مگر زیادہ تر لوگوں نے محبت کا ہی اظہار کیا. میرے ساتھ موجود ہیں سلمان رشید صاحب. سلمان صاحب کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. سر اتنے بلنٹ اور اتنے آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کوئی دھمکیاں نہیں آتی ہیں آپ کو؟ ابھی تک تو نہیں آئی جی. پتہ نہیں کسی دن شاید آ جائیں، یا ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں بڈھا ہے گا مرا گیا تو کی ہوئے گا. اصل میں میرا جو آج کا جو سبجیکٹ ہے نا سر، وہ میں چاہتا تھا کہ ہم یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اب انڈیا کے اندر بھی ضیاء الحق آ گیا ہے نا، ہندوتوا وہاں پہ بہت زیادہ چھا گئی ہے. آپ اب اس کانٹیکسٹ میں انڈیا کا جو فیوچر ہے وہ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ انڈیا کا بالکل وہی مستقبل ہے جو پاکستان کا اب موجودہ ہے حال. یعنی جو ضیاء نے بویا وہ ہم ابھی تک کاٹ رہے ہیں اور کاٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں کوئی اس کو واپس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں بہت سارے ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضیاء کا مشن آگے لے کے جائیں گے. صحیح ہے. تو انڈیا میں بھی اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے 50 سال بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ اسی طرح بھگت رہے ہوں گے. یعنی ایونچولی ہم دونوں ایک ہی لیول پہ آ جائیں گے. ہاں، لیکن انڈیا میں تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ وہاں ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے. ہماری جو مڈل کلاس ہے نا وہ پڑھتی لکھتی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے سر؟ یہ جو ہمارا عام طور پہ آل دو یہ وقت ایسا ہے کہ ویڈیو میں بولے ہوئے ورڈ کی اہمیت بھی اتنی ہو چلی جتنی کہ کتاب سے ہے، مگر ہمارا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے اس سائڈ کے ایرا کا. بالکل اس کی کیا بنیادی وجہ لگتی ہے؟ یہ مسلمانوں کی کوئی بیماری ہے جی. یہ پتہ نہیں، میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ہی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا. میرے دوست ثروت علی نے، آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے یہ شیخ نیاز احمد ہوتے تھے. تو نیاز احمد صاحب سنگے میل والے ہیں نا، یہ دوسرے تھے جن کا انارکلی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ ان کا پبلشنگ ہاؤس کی وہ بلڈنگ تھی، کتابوں کی دکان بھی تھی. تو نیاز صاحب کا، شیخ نیاز صاحب کا انٹرویو ثروت نے کیا تھا، اور انہوں نے، نیاز صاحب نے کہا تھا کہ جی مسلمان پارٹیشن تو نہیں کہ ہن نہیں پڑھتے، پارٹیشن سے پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، مذہبی کتابیں پڑھ لیتے تھے لیکن اور کچھ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کوئی ہمارے اندر کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ، تو وہ ایک گندا ڈی این اے ہمارا، میرا خیال ہے. ڈی این اے تو وہی ہے جو باقیوں کا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کوئی کنورشن نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ڈال دی کہ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، عقل کی بات چھوڑ دی. مذہب نے تو نہیں آپ کو کہا، لیکن ہم نے جس طرح اس کو مذہب کو انٹرپریٹ کیا ہے نا، میرا خیال اس کا یہی ہے کہ نہیں، پڑھو لکھو نہیں. صحیح ہے.
آپ اس چیز کے قائل ہیں سر کہ فورسڈ کنورژنز یہاں پہ کی گئی ہیں، حالانکہ ہمیں ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں دین اسلام تو کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. ہاؤ کین یو بی سو شیور؟ کسی ہسٹوریکل ریفرنس سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فورسڈلی مسلمان بنایا گیا یہاں پہ؟ یہ دیکھیے فورس ایسے نہیں کہ تلوار رکھ کے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. اچھا. تلوار رکھ کے کیا جزیہ دے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ترکوں کی کتابیں ہیں نا، تاریخ فیروز شاہی یا مبارک شاہی، یہ اس قسم کی جتنی بھی جو ترکوں کی ہسٹری ہے، یہ پٹھان نہیں تھے، یہ ترک تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ آپ پڑھیں نا تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم جزیہ لو تو وہ ایسے نہ آ کے تمہارے ہاتھ میں ڈالے، وہ ہاتھ ایسے لے کے آئے تم اوپر سے نوچ کے اتارو. بالکل. اور پھر اس کے منہ میں یا تو تھوک دو اور یا پھر نیچے سے کوئی گند اٹھا کے ڈالو. تو اگر ایک کوئی پنڈت تھا جو اپنے آپ کو بڑا جناب پاک سمجھتا تھا اور اونچی ذات سمجھتا تھا، اس کو آپ دوسری دفعہ اس کے منہ میں گند ڈالیں گے نا تو وہ کہے گا یار لعنت بھیجو، نواں ہی مذہب لے لو. صحیح. تو یہ فورس اس طرح سے کیا گیا. یہ ترکوں نے جو ہمیں مسلمان کیا نا، ترک وہاں نہیں نا پہنچے انڈونیزیا، تو وہاں پہ دیکھ لیجئے اسلام کا ایک رنگ اور ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یا ملیشیا میں نہیں پہنچے. یہ ان بدذاتوں نے آ کے ہمارے ساتھ ہی ستیہ ناش ہمارا کیا کہ ہم اس طرح کے ہو گئے. صحیح. سر آپ ہسٹوریکل ریفرنس دیتے ہوئے ہمیشہ دو ہی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک چچنامہ اور ایک فتوح البلدان. اس کے علاوہ آپ کیوں یہ دو کتابیں آپ کے نزدیک بہت زیادہ اوتھینٹک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ریفرنس کیوں نہیں؟ دیکھیے چچنامہ لکھی گئی، چچنامہ کی میں پہلے آپ کو پوری ہسٹری سمجھا دوں کہ چچنامہ ایک وار ڈائری تھی. ٹھیک ہے. وہ محمد بن قاسم کا کوئی رشتہ دار ہی تھا، وہی ثقیفی قبیلے کا تھا، فوج میں تھا. وہ یہ ڈائری لکھتا تھا. یہ اس سندھ کی فتح کے بعد کوئی 400-500 سال بعد 1200 کچھ کے اندر کوفہ کا ایک رہنے والا تھا علی بن حامد، اس کے ہاتھ یہ لگی تو اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. ایکچولی اس نے اس کے اوپر بہت سارا کام کیا، وہ کوئی ریسرچر تھا. اس نے اسلام سے آنے والے پہلے کے سندھ کی تاریخ پہ ریسرچ کی، اور پھر یہ کچھ اس نے اپنی طرف سے بیچ میں جو سنی سنائی بات تھی نا وہ بھی لگا دی، کہ جیسے محمد بن قاسم کو واپس بلایا تو اسے گیا، لیکن وہ کھال میں بند کر کے نہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس یہاں پہ جو راجہ ڈاہر کی بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور انہیں کنواریاں کر کے ادھر خلیفہ کو بھیج دیا تھا، وہ نہیں، لیکن وہ اس نے اپنی طرف سے بیچ میں ایڈ کی. لیکن جو بہت دلچسپ ہے نا چچنامے میں، وہ جو پہلے کی اس نے ہسٹری لکھی کہ پہلے راجپوتوں کا دور تھا، پھر راجہ چچ جو ہے وہ برہمن تھا اور وہ بادشاہ کے دربار میں ملازمت کرنے آیا، اور پھر رانی سوہندی کے ساتھ مل کے اس نے راجہ کو ایک طرف لگایا، کہتے ہیں مر گیا، زہر ضرور دیتا ہونا ہے. تو وہ رانی سے شادی کر لی، اور راجہ ڈاہر جو ہے وہ راجہ چچ کا بیٹا تھا، برہمن تھے. تو یہ ساری ہسٹری چچنامے میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو احمد بلازری کا جو فتوح البلدان ہے وہ اس کی بنیاد پہ اس نے لکھی ہے، چچنامے کی بنیاد پہ. اچھا. دیکھیے چچنامہ 711 میں لکھنا شروع، ڈائری تھی نا تو اسی وقت لکھی جا رہی تھی. صحیح. اور بعد میں اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ اس کو فتح نامہ سندھ کے نام سے کتاب چھاپی پاکستان میں. نہیں، علی حامد نے. اچھا. حامد نے. اور پھر وہ جب انہوں نے وہ عربی اور فارسی میں موجود تھی وہ کتاب، وہ جب پھر یہ اپنے مرزا کلیچ بیگ نے، نہیں اس سے پہلے سندھی میں بھی ہو چکی ہوئی تھی، پھر مرزا کلیچ بیگ نے انگریزی میں کی 19ویں صدی کے میرے خیال 1880-85 میں کہیں یا بعد تھوڑا سا. صحیح. تو اوتھینٹک یہی ہیں، باقی سب نے اسی کے اوپر بنیاد کر کے جو بھی کچھ لکھا ہے نا وہ یہی اسی کے اوپر بنیاد کر کے لکھا ہے. تو میجر کون سی کنٹراڈکشن ہیں آپ کو جو نظر آتی ہیں جو چچنامہ میں اور فتوح البلدان میں موجود ہے، اور ہماری کرنٹ ہسٹری میں آپ کو لگتا ہے کہ میجر یہ 2-3-4 چیزیں ہیں جو کہ ہم نے چینج کر دی ہوں کچھ اس طرح سے؟ ایک تو ہر کوئی
آج کل میں وہ راجر پیئرس ایک تھا بندہ جو 1938 میں اسسٹنٹ کمشنر بن کے آیا انڈین سول سروس کا برطانیہ سے, یہاں پہ رہا اور پارٹیشن کے بعد تک رہا, کوئی سیکرٹری بھی رہا سندھ میں شاید ایگریکلچر کا یا کس کا. اور راجر پیئرس کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں ونس اے ہیپی ویلی. اس میں بھی اس نے وہی غلطی کی ہوئی ہے جو کہ کیونکہ یہ کتاب اس وقت نہیں لکھی, یہ کتاب کہیں لیٹ 90s میں لکھی کیونکہ 2001 میں چھپی ونس اے ہیپی ویلی. اس وقت تک وہ رائج ہو چکی تھی تاریخ کہ جی جو ہیں وہ بیری بیڑا آ کے دیبل پہ لینڈ کیا. بھائی کسی ڈفر نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. وہ جو ہمارے سرکاری وہ کیا اشتیاق قریشی ایک تھا, اس کو منحوس کو یہ ایوب جیسے نے ہائر کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ ذرا انوینٹ کرو تاریخ آئیڈیالوجی کے ساتھ ملتی جلتی. تو وہ پڑھا لکھا اس نے بھی کچھ نہیں تھا, ویسے سو کالڈ ہسٹری کا شاید پروفیسر تھا وہ قریشی. لکھ دیا کہ جی وہ بیری جہازوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور دیبل پہ چڑھ گئے. وہ بھائی جان وہ مکران کے رستے آئے تھے, کرمان سے وہ زبیدہ جلال کے گاؤں مند سے ہو کے تربت اواران خوشاب پھر اواران پھر لسبیلا پھر نیچے آئے, بلکہ اوپر بھی گئے کلات اور گنداوا بھی گئے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ نیچے آئے جو جتنے بھی حملے ہوئے. محمد بن قاسم چھٹا حملہ تھا نا. ہاں جی, یہ بھی ہمیں نہیں کبھی, ہاں پہلا نہیں تھا. آپ نے تو لاسٹ ٹائم بتایا تھا حضرت عمر کے ٹائم سے یہاں پہ حملے شروع ہو گئے تھے. ہاں جی, حضرت عثمان رضی اللہ نے منع کر دیا کہ بھائی وہ بہت نقصان ہوتا ہے, وہ مار کے جرنیل ہمارے مار دیتے ہیں. جرنیل مرا کرتے تھے ان کے. یہ بھی ویسے سوچنے والی گل ہے. سپاہی نہیں مرا کرتے تھے, سپاہی بھی مرتے تھے, ہمارے صرف سپاہی مرتے ہیں. صحیح ہو گیا. سر ہمارے یہاں پہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جرنیلوں کی بات ہو رہی, انہوں نے پٹھا بٹھا دیا ملک کا, ہمارے یہاں کا. دیکھا جائے تو سیاستدانوں نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا, لیکن سر میسولینی سے زیادہ تو بیڑا گرک نہیں کیا, ہٹلر سے زیادہ تو بیڑا گرک نہیں کیا, اسٹالن سے زیادہ تو یہ لوگ ظالم نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو پٹھا بیٹھ گیا. اب اس پٹھے کو اٹھانا بھی تو ہم ہی نے ہے. اتنی دیر ہو گئی, آپ بھی ضیاء کا, ہم بھی ضیاء کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں, تو یہ واپس ریوائول کی طرف چیزیں کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے جو بھی مسولینی یا ہٹلر نے کیا یا اسٹالن نے کیا نا, اس کو انڈو کرنے والے فوراً ہی آ گئے تھے. اچھا, اسٹالن کو انڈو کرنے والے تو خیر بہت بعد آئے, لیکن مسولینی اور ہٹلر کو انڈو کرنے والے جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اور شکست ہو گئی وہ انڈو کر دیا گیا اور ملک آگے چل پڑا. ہمارے یہاں وہ جو کچھ کیا گیا یا کیا جا رہا ہے نا, اس کو نہ کوئی انڈو کر سک رہا ہے اور نہ روک سک رہا ہے. شاید ریئلائز نہیں کیا کسی نے. نہیں ریئلائز کیا, طاقت ہی نہیں ہے. نہیں, اب مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جنریشن یعنی جو ہمارے فادرز تھے وہ تو ابھی تک اس سحر سے نکلے نہیں ہیں کہ بھائی ایک بندہ آیا تھا, اس نے اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی, اسے روک دیا گیا. ایسے کئی لوگ ہیں جو ابھی تک ہمیں ان آئیڈیاز کے پروپوننٹ مل جاتے ہیں. افغان وار کے جہاد کے رومانٹسزم میں موجود ہیں ابھی تک بہت سارے لوگ کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے جو ہے نا زبردست تھا. کوئی لال سی ٹوپی پہن کے ایک بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا خیال ایک ہی پاگل ہے. نیوز کے فالوئنگ بڑی. اچھا, ہاں پتہ نہیں جی, یہ تو پھر ایک سکنس آف دا مائنڈ ہی ہے کہ آپ اصلیت کو اپنانا ہی نہیں چاہ رہے, آپ اس کو ایکنالج ہی نہیں کرنا چاہ رہے. صحیح, یعنی آپ ابھی بھی ضیاء کے چکر میں ہیں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا, جبکہ سب پتہ ہے کہ وہ ایک منافق آدمی تھا. اس نے اسلام کو ایک ٹول کے طور پہ اپنی طاقت کے لیے استعمال کیا. اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو افغان جہاد ہم نے کیا, امریکہ کا جہاد تھا ویسے, ہم تو ہاں ہمارا تو نہیں تھا, وہ پیادے تھے کہ اس کا ہم یہ اب بھگت رہے ہیں نا. بالکل, یہ جو روز ہمارے اوپر حملے جو شیعہ لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ یہ دیکھیے, فوج کہتی ہے وہ فتنہ الخوارج ہے, لیکن اخباروں میں وہ ابھی بھی تحریک طالبان پاکستان کا لکھا جاتا ہے. صحیح, بالکل فتنہ ہے وہ. کوئی کون سی تحریک طالبان, طالب ہوتا ہے جو کہ کھوجی ہوتا ہے, سچ کی تلاش میں ہوتا ہے.
صحیح یہ سچ کی تلاش میں ہے. صحیح ہے. تو انڈو ہم نے آپ کے مطابق ہم نے ریئلائز کیا تو پاور ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ وی آر سبجوگیٹڈ بائی آرمی اور اس طرح سے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے؟ بالکل. تو سر پھر حل بتائیں نا. کوئی حل نہیں ہے سر, کوئی رومانٹک قسم کا کوئی حل بتا دے, اس کا پورا ہونا نہ ہونا وہ تو ہم دیکھیں گے, کوئی 500 سال میں ہی بے شک ہو, ٹھیک ہے, بتا دیں صحیح کہ کیا کوئی یہاں چانس ہے کوئی فرینچ ریولوشن ٹائپ کی چیز کبھی آئے, کبھی ہم ڈی ایچ اے میں گھس کے کچھ کریں الٹا سیدھا, اللہ معاف کرے, خدا معاف. 500 سال بعد کوئی امید نظر آتی؟ فورسی کر سکتے ہیں آپ اس طرح کی چیز؟ وہ مرزا صاحبہ میں وہ صاحبہ کیا کہتی ہے 6-7 مرن گوانڈنا تیرے تاپ چڑھے. تو کوئی 6-7 تو نہیں, کو 15-20 ہزار مرن تے رہندے ہیں تاپ چڑھے تو پھر ہی کچھ ہوئے گا جی. ورنہ ہوپ لیس کیس ہے پاکستان, ایسے ہی ہے نا, کوئی امید آپ کو نظر نہیں آتی. نہیں. اچھا, تو سر اب آپ کے حساب سے ایک جو کنٹری کو چلانے کا جو ماڈل ہے وہ سیکولر ہونا چاہیے؟ جی, اور سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا مذہب لا دین. ہاں وہ نہیں بات کری. ہاں, سیکولر کا یہ ہے کہ ریاست آپ کے منہ میں ٹھونس کے نا کوئی دین مذہب نہ گھسا رہی ہو, جیسے انڈیا میں اب شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. ہر ایک کا اپنا جو بھی ہے وہ اپنے طریقے سے وہ کر رہا ہو اور ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. بالکل ہونا, وہ سیکولر ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچ ہم میں سب سے زیادہ سیکولر ہیں. ان کو بالکل نہیں تکلیف ہوتی کہ دوسرا ہندو ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے یا کوئی بہائی ہے, کوئی پارسی ہے, جو بھی ہے. پڑھتے بھی بہت زیادہ, اس دفعہ کتابیں بڑی خریدی انہوں نے اس دفعہ. بلوچ اور سندھی پڑھتے ہیں, پنجابی اور پٹھان تو تکے خوابوں کے چکر میں ہی ہیں. صحیح ہے. مطلب ایک بندے کہاں میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کتاباں لکھنا ویلیاں دا کام ہے, تے پڑھن والے اس تو بھی ود ویلے نے. یہ کسی پنجابی نے کہا ہے, بڑے آدمی نے. صحیح. یہ ٹھیک ہے. تو سر ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے ہسٹری میں, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو خلفاء راشدین گزرے ہیں, خاص طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر ابن الخطاب نہیں, عبدالعزیز کے دور میں کہتے تھے کہ زکوٰۃ لینے والے جاتے تھے. میں سے نہیں نا تھے, وہ بعد کے تھے. ہاں نہیں, وہ سوری میں نے کہا وہ بھی, اور یہ جو بعد میں جو تھے ان کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بہت زیادہ رومانٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے جاتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم آج تک اسی ایک جو ہے نا اس چکر میں ہے کہ ہم وہی سسٹم دوبارہ سے جو ہے امپلیمنٹ کر سکے. آپ کے خیال میں یہ چیز کیوں مسلمس کے اندر ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ اگر حکومت ہوگی تو مسلم ہی ہوگی, اور ہمارا کام ہمیشہ ایک گلوبل ڈومیننس ایک ہے, یہ ایسا کیوں ہے؟ اور یہ آئیڈیا نکل کہاں سے رہا ہے, ہمارا اوریجن کیا ہے اس سب کا؟ یہ جو اتنے سال ہمارے ساتھ یہ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ, یہ پچھلے 500-600-700 سال کے اندر کہ جی ہم نے ڈومینیٹ ہی کرنا ہے, تو یہ اسی کا یہ نتیجہ ہے, یہ پاگل پن. ٹھیک ہے. آپ جاوید غامدی صاحب کی بات سن لیں, وہ تو بڑے خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دماغ سے نکالو یہ باتیں. بالکل. تو یہ جو ہمارے اندر جو پاگل لوگ ہیں نا جی, وہ ابھی تک اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جو کہ کبھی نہیں ہوگا. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی باری لے لی ہے, مسلمانوں نے, اب آپ کی باری ختم ہے, اب دوسری قوموں کی باری ہے, تو آپ سکون کریں. اور وہ جس طرح سے ہلکا سا مسکرا کے بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ جو پروفیسیز بھی تو ہیں نا کہ یہ کوئی غزوہ ہند ہونا ہے اور ہم نے اس کے بعد کوئی ڈومیننس حاصل کرنی ہے, بالکل آپ بے شک سیکولر رہ کر اس چیز کا آنسر دیں. کیا ان چیزوں میں کوئی صداقت ہے؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں ہے. ہو گیا غزوہ ہند 711 میں ہو کے ختم ہو گیا جی, جو کرنا تھا وہ کرا لیا. وہ غامدی صاحب نے کہا نا اب اوروں کی باری ہے, انہیں کر لینے دیں, آپ سکون کریں. آپ نے تو ضیاء کا دور بھی دیکھا, تو کیا کہیں آرمی کے اندر اسی ٹائم پہ آپ نے غالباً چھوڑا تھا میرے خیال میں, آپ نے تھوڑا ٹائم گزارا, کیا آرمی کے اندر اس طرح کی کوئی ڈسکشن موجود ہے کسی ایکسٹریمسٹ پرسپیکٹو میں کہ یار کبھی غزوہ ہند ہونا ہے اور پاکستانی آرمی نے کوئی اس میں پارٹ لینا ہے, کہ پروپوننٹ ضیاء کس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں اس آرمی کے اندر؟ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا.
اگر کہیں سینئر لیول، میں کپتان تھا، کیپٹن تھا میں جب میں نے چھوڑی. ویسے کئی سال تو میں ڈیموٹ رہا نا، لیفٹیننٹ رہا. حرکتیں ایسی آپ کرتے ہوں گے نا. یہی منہ پھٹ بہت تھا نا. تو وہ مجھے تو نہیں پتا، ہم جو لیفٹیننٹ کپتان تھے ہم میں تو یہ کبھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور شاید کوئی بڑے اس میں ہیروئک موڈ میں جب ہوتے تھے تو کوئی ہم میں سے کوئی ڈفر میرے جیسا کہہ دیتا ہوگا کہ نہیں جنگ ہوئے گی تو میں نشان حیدر جتنا ہے. تو لیکن اگر سینئر لیول پہ یہ بات تھی تو اس کا مجھے نہیں پتا. صحیح ہے. تھا نہیں ویسے، ہمیں مطلب کہا نہیں جاتا تھا کہ غزوہ ہوگا اور تیار ہو جاؤ. صحیح ہے. یہ آپ کے خیال میں ضیاء واز جینوئنلی پرو اسلامسٹ یا یہ ڈرامہ تھا یا وہ جینوئن تھا؟ غلطی ہونا ایک اور بات ہے. وہ بدنیت تھا یا نہیں تھا، جینوئن تھا؟ نہیں پورا وہ بدنیت، اور وہ ایک منافق آدمی تھا. اچھا. وہ بالکل ٹوٹل جھوٹا آدمی تھا. کوئی ریڈیمنگ فیکٹر نہیں ہے اس بندے کے اندر. صحیح ہے. تو ہاؤ کین وی انڈو دس؟ آپ نے ہوپ لیسنس تو بتائی ہے، بالکل بتائی ہے، مگر سر ریئلائز کرنے کے لیے بھی چلے ہمیں پہلا اسٹیپ بتائیں گے. ریئلائز کرنا ہے تو یہ کیسے ریئلائز کروایا جائے اس قوم کو کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو گئی ہے؟ یہ تو ریاست ہی کر سکتی ہے جی. ہیں دیکھیے ضیاء کے زمانے میں جو 3 ملٹری اکیڈمیز تھیں نا ہماری، پی ایم اے، نیول اکیڈمی اور ایئر فورس اکیڈمی، وہ ان میں اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں تھا. اچھا. میں نے اب نہیں پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو آئیڈیا ملتا نا وہ ابھی تک وہی ہے. ہمیں کبھی کسی نے، ہم تو ضیاء سے پہلے اکیڈمی میں تھے نا، تو ہمیں تو نہیں کبھی کہا گیا تھا کہ ہم نے نماز زبردستی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. تو روزے بھی آئے اور جس نے رکھنے ہوتے تھے وہ رکھتے تھے. بالکل صحیح. اور کوئی زبردستی نہیں تھی. لیکن بعد میں ضیاء کے بعد تو یہ تھا نا کہ نماز پریڈ ہوتی تھی. فوج میں بھی نماز پریڈیں شروع ہو گئی تھیں. اچھا، بائی فورس نماز پڑھائی جاتی ہے. ہاں جی. ہماری ڈویژنل آرٹلری میں صرف 2 تھے جنہوں نے نہیں پڑھی. ایک کیپٹن عنایت اللہ تھے 32 میڈیم ریجیمنٹ کے اندر، اور ایک میں تھا. انہوں نے بڑے ہیلے بہانے کر کے بڑے طریقوں سے کوشش کی کہ ہمیں وہ کھڑا کر لیں. ہم نے کہا زبردستی کی نماز، یعنی میں کمانڈر آرٹلری کے لیے نماز پڑھوں. تو یہ اب شروع کہاں سے ہوگا کہ آپ ملٹری اکیڈمی سے شروع کریں، تاکہ آج سے 30 سال بعد جو جرنیل ہیں نا ان کے دماغ سے یہ فطور نکل چکا ہو. صحیح ہے. ویسے تو سر آرمی بہت زیادہ سیکولر ہے نہیں ہے؟ ہم نے تو سنا ہے بہت زیادہ وہاں پہ شرابیں اور لڑکیاں یہ سب چلتا ہے. تو وہ تو بالکل بھی اسلامک نہیں ہے. تو ہمیں تو سیدھی راہ پہ آ جانا چاہیے تھا. وہ مسلمان ہیں، اسلامک نہیں ہے. نام کے ہے نا، نام کے مسلمان ہیں نا. ہاں، تو یہ سارا ڈرامہ ہے نا جی. مطلب سینئر ہو جاتے ہیں تو پھر شراب بھی پینی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی جونیئر آفیسرز پیتے ہیں، کیونکہ کلب یا میس تو ڈرائے ہیں. اچھا، اب نہیں ہوتا؟ نہیں. اگر کسی کو ہے مار پینے والی تو چھپ چھپا کے کرتا ہوگا، جیسے ہم سارے چھپ چھپا کے کرتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جرنیل ایسے سیکولر نہیں ہے. حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ نے جو سنا تھا کہ انہیں گولی لگی تھی ایک جگہ پہ، تو وہ اپنا صحیح ہے پکا نمازی تھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا وہاں چائے پیتے ہوئے کابل میں کہ جناب اب اسلام نافذ ہو جائے گا پوری دنیا پہ. صحیح ہے. سر یہ ریلیجن کا کارڈ ابھی بھی کھیلا جاتا ہے. اب کرنٹ لیڈرشپ کی اگر بات کی جائے، عمران خان نے بہت زیادہ یہ چیز کی. آپ اور ابھی بھی ایک بہت میسو ہماری یوتھ کا حصہ اور بڑوں کا بھی وہ سپورٹر ہیں عمران خان کے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا عمران خان کی انٹینشنز پازیٹیو تھیں، یا وہ بھی ضیاء کی طرح، مودی کی طرح ان سب چیزوں کا ایز اے ریلیجس کارڈ کھیل رہا ہے؟ جو کھیل رہا تھا. یعنی آپ ابھی کل عمران شفقت کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ کسی بیچاری بچی کا کہہ رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹرز ہاؤس میں بغیر کپڑوں کے بھاگی تھی جان بچانے کے لیے. عمران خان کا دور تھا. اچھا. ہاں جی.
آپ دیکھ لیجئے عمران شفقت نے پوری داستان سنائی ہے. جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، اور جو خاتم النبیین جس کے منہ سے نہیں نکلتا وہ مسلمان ہے. یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، یہ ڈرامہ ہے. یہ اس بیوقوف کو بالکل سمجھ نہیں ہے. اس کی ماں کے پاس ایک پھونکے مارنے والے اور مارنے والیوں کا ہر وقت ایک ٹریفک چلتی رہتی تھی، کیونکہ اس کا باپ جو حرکتیں کرتا تھا اس کی وجہ سے ماں ناخوش تھی. وہ سپرسٹیشس عورت، عمران کی بات کریں. ہاں. اچھا، تو یہ تو اپنی ماں کے گھٹنے سے لگا ہوا تھا جس نے وہ سپرسٹیشن اپنا لی ہے. بنیادی طور پہ ایک توہم پرست آدمی ہے، تبھی تو بھاگ بھاگ کے مزاروں پہ جاتا ہے. اور یہ کیا آپ کا کرتے ہیں، وہ ایک عورت نے کہہ دیا کہ میرے پاس جن ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، کالا ڈبہ اوڑھ کے چلا جا تو تجھے کچھ نہیں ہوگا. ان چپیڑا مارے نا کہ مینو تو کتنے پھساتا ہے. کالی دال مل کے لیٹنے والا آدمی، یہ مذہبی آدمی یہ نہیں کرتے. میں 2-3 بہت مذہبی لوگوں کو جانتا ہوں. ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں، میں نام ان کا نہیں لوں گا، وہ مذہبی اسکالر ہیں، کیونکہ پھر وہ کہیں گے کہ یار میرا نام تم نے کیوں لے دیا. صحیح ہے. مجھ سے عمر میں 22-23 سال چھوٹا ہے. صحیح. اور دوسرے غامدی صاحب مجھے بتائیں کہ یہ اس قسم کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں؟ ان دونوں میں تو میں نے یہ نہیں، کبھی بھی نہیں. بالکل ہے. تو یعنی بالکل کلیئرلی عمران خان بھی ڈرامہ ہی کر رہا ہے، اور اگر وہ آ گیا تو یہی ڈرامہ ہی کرے گا. ہمیں اس سے کوئی امید لگانی نہیں چاہیے. کوئی جو امید لگا کے ابھی بیٹھے ہیں وہ کھوتے ہیں. یہ بالکل بیوقوفی ہے. بالکل ان سے کسی سے امید نہ لگائیں. یہاں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے. یہ کسی مذہبی، ذرا اسلامی تڑکا لگا دیں. وہ مذہبی تھا وہ علی محمد خان جو کہہ رہا ذرا اسلامی تڑکا لگا دیں. ہم اصل میں ریلیجن کی اس میں بہت ایزیلی کنونس ہو جاتے ہیں نا. ایک تو شارٹ ٹرم بینیفٹ، اور ایک جب کوئی ہمیں بتا دیتا نا کہ یہاں پہ میں اسلامک سسٹم لے آؤں گا، ہم فوراً اس کو جو ہے نا بازو کھول کے اس بندے کا استقبال کرنے لگ جاتے. دیکھیے اسلامک سسٹم لایا نہیں جاتا. آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کے اوپر، آپ اسلامی طریقے پہ چلنا شروع کر دیں. صحیح ہے. تو سر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، منافقت چھوڑ دیں. ہاں، تو آپ اسلامی ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ شاید آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی ہو جائیں. لیکن ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ میرے دوست، میں ان کے انیشلز لکھ دیتا ہوں کبھی کبھی ٹویٹر پہ، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں JM جو ہے نا وہ ایک پکا مسلمان آدمی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور میں بہت اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں منافقت نہیں ہے. صحیح. غامدی صاحب میں منافقت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا سر، اب اس کا ایک جہاں پہ چینج آتا ہے کسی معاشرے میں، اب ہمیں کئی دفعہ کہا جاتا ہے یار اوپر کوئی لیڈر آئے گا، یا ہمیں کہا جاتا ہے نیچے سے اوپر کو چینج آئے گا. ایون کیا نام ہے، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کشمیریوں کو چاہیے نا کہ اگر اپنا سالو کریں تو انہیں چاہیے کہ اپنا قائد اعظم پیدا کریں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پاکستان میں کیا قائد اعظم پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کوئی نیا، یا ہمیں انڈیویجول لیول پہ ہی چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ نے اتنا پڑھا تو بتائیں کہ سر یہ چینج، ریولوشنری چینج اوپر سے نیچے کو آتا ہے یا نیچے سے اوپر کو جاتا ہے؟ یہ نیچے سے ہی اوپر کو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے یہ ماڈرن ہسٹری پڑھی نہیں ہے. اچھا. لیکن جون آف آرک جو تھی، اچھا، فرانس کی جو ریولوشن میں جو لیڈ کر رہی، وہ ایک عام عورت تھی نا. صحیح. یہ کیا تھا اپنا لینن، وہ بھی تو ایک عام آدمی تھا. تو یہ ہمارے اندر بھی کوئی عام ہی آدمی ہوگا، لیکن نہیں، ہمارے اندر نہیں آ سکتا جی. ہم مطلب روحانی طور پہ ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم سدھر نہیں سکتے. بالکل ہم لوگ رہ گئے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بڑا معصومانہ اور بڑا اسٹریٹ کوشچن ہے، کشمیر کا حل کیا ہے سر؟ کشمیر کا حل یہی ہے کہ جو انڈیا کے پاس ہے انہیں کہو رکھو یار، تو جو آپ کے پاس ہے آپ سکون کریں. کیونکہ کشمیر بنے گا، پاکستان جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں. بات یہ کشمیر لے کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ مطلب ہمارے پاس بنگال تھا نا، تو ہم نے کیا کیا،
وہ ایک بار میں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ انڈیا والے بیوقوف ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ کشمیر ہمیں دے دیں, ہم 5-7 سال میں ان کا ایسا حال کریں گے جو بلوچستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی ہم کوئی اچھا تو نہیں کر رہے. تو کشمیریوں کے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے, وہ پھر ہم سے لڑ جھگڑ کے علیحدہ ہو جائیں گے, پھر انڈیا جپی پال ہوئے. صحیح ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ فاٹا کو اس وجہ سے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ کبھی وہاں پہ جب الیکشنز وغیرہ ہوں گے تب یہ لوگ پاکستان کے حق میں جو ہے نا وہ ووٹ کریں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ یہ وہاں کے رہنے والوں نے مجھے جو ہے نا ان لوگوں نے بتایا ہے. کشمیریوں نے کہا؟ ہاں ہاں, بیچارے بہت سادہ لوگ ہیں. پھر ہاتھ لا کے ہی رون گئے, کتنے پھنس گئے ہیں. صحیح ہے. نہیں, جی بی کے جو لوگ ہیں نا وہ یہ بات ان کو میں نے کہتے سنا ہے کہ آپ پہلا وہ آئین کی پہلی شق پڑھ لو نا تو اس کے اندر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے نہیں واقعی میں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو جب ہم کریں گے نا کہیں گے یار یہ پاکستان کے حق میں, یہ لوگ تو ووٹ کریں گے اور ہم اس طرح سے جو ہے نا کشمیر لے لیں گے. یہ ایک حل ہے. پتہ نہیں جی, ہماری پائپ ڈریمز بڑی اچھی ہوتی ہیں. کشمیر لے لیں گے. صحیح ہے, صحیح ہے. سر اگر سسٹم کی بات کی جائے, آپ کیپٹلسٹ ہیں یا سوشلزم میں بلیو رکھتے ہیں؟ کس قسم کے اکنامک ماڈل کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ میں سوشلزم میں تو کبھی بھی نہیں یقین رکھا تھا جی. اچھا, بالکل بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ زبردستی کا ہے نا. کیپٹلزم کی بھی بڑی خرابیاں ہیں, مطلب وہ ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے لوگوں کو, لیکن چل تو وہی رہا ہے. دنیا جو کامیاب ہے وہاں تو وہی ہے. روس کا ہم نے حال دیکھ لیا تھا نا جی, جب کمیونسٹ تھا تو لمبی لمبی بریڈ لائنز ہوتی تھیں جو کہ ہم نے اور کہیں نہیں دیکھی تھیں. مطلب لگتی ہوں گی وہ سوپ لائنز لگتی تھیں. میں نے ایک بار نیو یارک میں شاید دیکھی تھی 1986 میں, لوگ سوپ پینے کے لیے کھڑے تھے. لیکن یہ وہ ٹھیک ہی ہے. صحیح ہے. سر 76 سال گزر گئے, اب تک ہمارا شاعر بھی غریب ہے, ہمارا ادیب بھی غریب ہے. آپ ماشاءاللہ امیروں میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں امیروں میں نہیں شمار ہوتا, بٹ یو بین اسٹرگلنگ. آپ میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. پھر بھی آپ کا اپنا گھر ہے ماشاءاللہ. بٹ یہ فلا نہیں ہے کیپٹلزم کا بہت بڑا کہ ان لوگوں کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جاتا. اور تو ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر سوشلزم ہوگا تو ہر بندے کو اس کی تنخواہ ضرور مل جائے گی چاہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے, اور پھر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی رائٹر, کوئی بھی ادیب قسم پرسی کی حالت میں نہیں مرے گا. پتہ نہیں, میں نے پڑھا نہیں ہے. نہیں پڑھا نہیں, ایکسپیرینس تو کر رہے ہیں نا یہ چیز. اور آپ اپنے فیلو رائٹرز اور فیلو ایکٹرز, سنگرز, ان سب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بری حالت میں اینڈ پہ جا کے مرتے ہیں, اور پھر ہم ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی وہ ہے نہیں. ابھی ریسنٹ لکی ڈیئر کا ایک قصہ تھا, گزرا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیج آرٹسٹ تھا, مریم نواز نے 25 لاکھ روپے اس کو پھر دیے. ٹھیک ہے, اسٹیج ایکٹر تھا, بڑا زبردست فنی قسم کا. ٹھیک ہے, تو یہ آئے دن ہمیں اس طرح کی ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس پرابلم کا ہمارے سسٹم میں حل کیا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح یہ بھوکے پیاسے ہی مریں گے. مجھے بھی بڑا خطرہ ہے کہ یہ مکان مجھے بیچ کے کہیں اور 5 مرلے یا 2 مرلے کے مکان میں نہ جانا پڑے آخری وقت میں, کیونکہ حل کوئی نہیں ہے. سورس آف انکم کیا ہے سر آپ کا؟ کتابیں بس؟ میں کچھ این جی اوز کے لیے کام کرتا ہوں. کچھ یہ تھوڑا سا چونکہ نام بن گیا تو مجھے کمیشن کر دیا جاتا ہے کتاب لکھنے کے لیے, تو وہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو 1-2 سال زندگی آگے چلتی ہے. بینک میں کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے. صحیح ہے. کتاب لکھ کے کتنا بندہ کما سکتا ہے؟ کتاب لکھ کے کچھ نہیں آپ کما سکتے. رائلٹی کہاں ملتی ہے؟ پہلے کبھی ملا کرتی تھی تھوڑی سی 1,00,000-2 لاکھ روپیہ کبھی مل جاتی تھی, لیکن اب کچھ نہیں ملتا. لیکن یہ پچھلی جتنی بھی 3-4 کتابیں ہیں میری, وہ ساری کمیشنڈ ورک تھا. تو وہ جو تھوڑے سے پیسے ادھر سے ملتے تھے اسی سے زندگی آگے چلتی تھی. تو کیا کبھی انفلوئنس آتا ہے اوپر سے کہ یار یہ چیز اس طرح سے نہیں, اس طرح سے لکھ دو؟ ایک ابھی کام کیا جس کو میں نہیں گنوں گا اپنی کتابوں میں, بتا دیتا ہوں. پنجاب اریگیشن کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی, 3-4 سال ہو گئے, پتہ نہیں چھپے گی بھی کہ نہیں. نہ ہی چھپے تو اچھا ہے. وہ اس کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں لکھا جن کے میں خلاف تھا.
اور مجھے کہا کہ نہیں لکھنا تو پینا ہے نا جی، وچ شامل کرو. وہ شامل کیا ہی، جیسے یہ چولستان کی نہریں جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ نہیں بننی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو یہ بابو ٹائپ لوگ ہیں نا اریگیشن والے، انہیں بالکل نہیں پتا کہ آپ دریائے سندھو کا پانی روک روک کے وہاں ڈیلٹا میں آپ نے کتنی تباہی مچائی ہے. وہاں کے رئیس لوگ فقیر ہو گئے ہیں. صحیح. اصل میں بھی سر نا ہم اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے ہم ان چیزوں کا خیال بالکل بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کی ذہن سازی کیا ہوگی، کوئی مونومنٹ بھی تباہ ہوتا ہے تو وہ ہونے دو. بٹ آپ نے ماشاءاللہ پورا پاکستان گھوما، لاہور اور یہ سب آپ جانتے ہیں سارا کچھ. کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ابھی بچا لینا چاہیے، وہ کون سی چیزیں رہ گئی ہیں؟ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں. ایک یہ ٹلہ جوگیاں بہت بڑی مونیومنٹ تھی، ہندو یاتری آ سکتے ہیں وہاں پہ. وہاں بابا گرو نانک دیو کا وہ عبادت گاہ تھی جہاں انہوں نے 40 دن عبادت کی تھی بیٹھ کے. میرے پاس تصویریں ہیں. وہ قائد اعظم کے مزار کی طرح تھا، ایسی بات سنی ہے. اچھا. اس کو دور سے ایسے ہی لگتا تھا جیسے قائد اعظم کے مزار کا وہ ڈیزائن ہے. اچھا. بلکہ وہ پہلے کا تھا، وہ مزار تو بعد میں بنا. اچھا. وہ توڑ دیا گیا، وہ خزانے ڈھونڈنے والوں نے توڑ دیا ہے. وہاں جتنی عمارتیں ہیں ٹلہ جوگیاں میں، ان کی چھتیں توڑ توڑ کے خزانے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ یہاں پہ یہ چونیا میں ایک ہے اپنا مامتی پور ایک گاؤں ہے، اب اسے نام بدل کے محمدی پور کر دیا. مامتی پور اس کا پرانا نام ہے. وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت بارادری تھی جو راجہ ٹوڈر مل نے 1500 کچھ میں بنائی، 1585-86 میں بنائی ہوگی. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ بالکل اسی پلینتھ کے اوپر کسی سکھ پیریڈ کی بھی ایک چھوٹی سی بارادری ہے. تو بندہ تھوڑی دیر کو سوچتا ہے کہ ہیں یہ کیا. وہ ساری اس کی ڈومز میں دیواریں، چھت، یہ اپنی فرش اکھاڑ دیے گئے ہیں خزانے ڈھونڈنے کے لیے. ملے بھی ہوں گے لوگوں کو، کیا پتہ. تو ملا ہے کوئی بھائی. راجہ ٹوڈر مل ایک رئیس آدمی تھا، تو اس نے وہاں چھپانا تھا. نہیں، لوگوں نے شاید چھپا دیا نا، واپس آ کے ہم لوگ نکال لیں گے، اس نیت سے ہوتا ہے نا. کچھ نہیں اس میں توڑ پھوڑ تھی بھائی. اچھا. یہ سب جھوٹ ہے کہ خزانے چھپائے ہوئے ہیں. یہ پنجابیوں کو بہت بڑی مار ہے، اور وہ پٹھانوں کو کیا ہے کہ وہ کھود کے نا وہ بت نکال کے بیچی جا رہے ہیں. یہ پشکلاوتی چرسدہ میں، اچھا، یہ مطلب انڈو گریک پیریڈ کا ایک شہر ہے. بلکہ انڈو گریک سے پہلے الیگزینڈر جب آیا تو تب بھی اب بڑا خوبصورت اور آباد شہر تھا. وہاں پہ وہ ایکسکیویشن ہوئی تھی. میں کہیں میرا خیال ہے 2000 کب میں گیا 10 میں شاید. تو میں چونکہ وہ پہلے ایکسکیویشن دیکھ چکا ہوا تھا تو میں گھوم پھر کے، وہ ایکسکیویشن ختم ہو چکی ہے تو شام پڑ رہی تھی نا. میں کوئی 3-4 بجے پہنچا تھا تو اب شام پڑنی شروع ہو گئی تھی. تو 1-2 بابے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی جان وہ کھدائی کدھر ہے، وہ جو ادھر آثار قدیمہ. اچھا یہ سارا کھدائی ہے، یا دیکھو کھدائی ہے. میں نے کہا یار کیڑی کھدائی ہے تھے. تو پتہ چلا کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے گینتی بیلچا لے کے نا وہ بت نکال کے تو وہ بیچ رہے ہیں. وہ جو ایکسکیویشن تھی اس کو تباہ کر دیا. سندھی اس مسئلے میں ٹھیک ہیں، بلوچ بھی وہ نہیں خزانے ڈھونڈنے جاتے، ان کی مانومنٹس بچی ہوئی ہیں. ہم تو ستیہ ناش پھیر رہے ہیں. یہاں پہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے. کون سی انسٹیٹیوشن؟ اور جو ہے وہ صرف اپنے کھابے کے چکر میں ہے. میں نے ابھی پڑھا اکسی مفتی صاحب کی کتاب تھی کاغذ کا گھوڑا، وہ لوک ورثہ جنہوں نے بنایا ہے. ہاں میں جانتا ہوں اکسی، جانتے ہیں نا. تو انہوں نے پورا کا پورا کتاب میں ماتم ہی یہ کیا کہ یار ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے نا حکومت، تو ان کا پہلے کام ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشن بنا دیں اس کا، اور اس کے اندر پھر 15-20-30 ملازمین ہو جائیں، پھر ان سب کی تنخواہیں سیٹ ہو جائیں، اور اس سٹرکچر کو بنانے میں ان لوگوں کا کام لگ جاتا ہے. مگر اس کی جو روح ہے اس چیز پہ کام جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، آپ اس پرسپیکٹیو سے ایگری کرتے ہیں کہ حکومت کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے ان چیزوں کے اندر؟ ہاں نہیں، پھر پتہ نہیں کون کرے گا.
اب جیسے اگر یہ توڑ پھوڑ شروع ہے ہمارے مونیومنٹس میں، اس کو کس نے روکنا ہے؟ پولیس کو جا کے کہو نا، آپ کہہ کے دیکھیں پولیس کو کہ یار وہ دیکھو اٹھا رہے ہیں، تو کہے گا بابے اور کوئی کام نہیں تانوں. میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایک بار میں ٹلہ جوگیاں سے ہو کے آیا تو وہاں ایک کوئلے کی کئی کانے ہیں نا، تو پٹھان لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو وہ جو 4-5 ہزار سال کاؤ کے اولیو کے درخت تھے وہ کاٹ کے بالن کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. تو میں محکمہ جنگلات میں گیا تو وہاں پہ ایک پینگوئن سیاستدان کوئی MPA بیٹھا ہوا تھا. یہ 1992-93 کی بات ہے. ہاں، وہ سفید شلوار کرتا کلف والا اور کالی واسکٹ پہن کے. تو میں چیف کنزرویٹر نہیں جو اس کے نیچے ہوتا ہے، خالد راؤ تھا اس وقت، اس کو کہہ رہا تھا، میں کہا جی وہ دیکھو وہ 4-4 ہزار سال پرانے درخت وڈی جا رہے ہیں. تو اب خالد راؤ کوئی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. تو کافی دیر میں اپنا رونا پیٹنا اور زور زور سے کر رہا تھا کہ جی وہ درخت ضائع ہو رہے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اے بندہ مجھے نا سیاستدان کہتا تسی اتنے کی لین گئے سو؟ میں کیا میں ویکھن گیا سی. تو تسی ویکھو اپنی پکنک کرو، تسی کس چکراں چ پئے ہو؟ یہ سیاستدان ہے، وہ ہے جو وہاں بیٹھ کے میز کھڑکاتے ہیں صرف، جاہل مطلق. اور ایسے BCO ہیں جو اب کل رہے ہیں کہ جی ہمیں اگلی میں MPA بنا دو. صحیح. سر ہمیں اپنے کلچر پہ مان ہے کیوں نہیں؟ اب مطلب یہ ہم کسی بھی جنرل کسی گھر میں چلے جائیں، اوور دا ایئرز ایسا ہوا کہ اب کبھی ہمارے سامنے چنگیر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ہمیں چائنا کی ہی ساری وہ جو ہے برتن ہمارے سارے ہوتے ہیں، ہماری وہ رنگلے پنگوڑے ہمارے وہ نہیں ہوتے. آپ کے ماشاءاللہ یہ چلو دیکھ کے مجھے تھوڑی خوشی ہوتی ہے، چلو کوئی تھوڑی سی کلچرل قسم کی چیز نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سر کیوں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے اس چیز سے، یا کوئی شرم دلا رہا ہے، یا ہم آپس میں ہی ایک دوسرے پہ ججمنٹل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ نہیں، ہم سارے باہر سے آئے ہوئے جی، یہ لعنت بھیجیں اس دھرتی پہ. یہ ہندوؤں کا دیش تھا، ہم آئے ہوئے ہیں عرب سے. تو عرب کو ہی اپنا لے. عرب کو بھی کون سا پورا اپنا ہے؟ کون جبے یہاں پہن کے وہ 3 تکونے رومال باندھ کے بھی نہیں پھر رہے ہم لوگ، نہ تتر نہ بٹیر. سر ہم بن کیا گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ جو ہمیں جو ڈوری نے دھرتی سے باندھا ہوا تھا نا، وہ ہم نے بہت سال پہلے کاٹ دی. تائیں اسی ہمیں بے شترے بے مہار کی طرح ادھر ادھر لگے پھر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ نے ویسے کلچر کی بات کی، میرے لیونگ روم میں جی جی جو جتنی بھی گدیاں اور صوفوں کے اوپر جو بھی رکھا ہوا ہے نا، وہ سارا سندھ کا کام ہے. کیا بات ہے. وہ کھتے ہیں. پنجابی ہم وہ ایسا کام نہیں کرتے، ہمارے کھیس ہیں، کھیس ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن وہاں جو میں نے جو بھی کچھ رکھا ہوا ہے نا، ہم نے گدیوں کی کور اور یہ وہ سب سندھی ہیں. اصل میں کمرشلزم بھی آ کے ان چیزوں کو خراب کر دیتا ہے نا. تو ایک تو لوگ یہ کہتے رہے یار مشین آ گئی، پھر انسان کے کام کرنے کا اس کی وہ کیا ہمیں ضرورت رہ جاتی. پھر یہ تو نیچرل پروسیس نہیں ہے، آہستہ آہستہ انسانی ہنر ویسے ہی انسٹنکٹ ہو جائے گا. نہیں، اتوار کو جو میرا ایک مسافر کی دنیا میں ایپیسوڈ ہے نا، وہ یہی ہے. وہ جو کھتے ہم نے بچھائے ہوئے ہیں نا، اچھا کہتے ہیں اسے. کھتا کیا ہوتا ہے؟ شال ہوتی ہے ایک. اچھا، وہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. تو ہاں وہ کھتا جو ہے، وہ جس بندے کی میں نے تصویریں کھینچی تھیں آج سے 10-12 سال پہلے، ابھی میں دسمبر میں ایک جرمن ٹیم کو لے کے گیا کہ اس کا کام جرمنی میں بھی دکھایا جائے. تو وہ بند تھا. میں نے کہا نینو رام کدھر ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی وہ مٹھی چلا گیا. میں نے کہا وہاں اب بنا رہا ہے کھتے. کہتا نہیں، وہ تو بکتے ہی نہیں ہے نا کھتے، تو وہ مزدوری کرتا ہے وہاں پہ. انڈسٹری ختم ہو گئی ہے نا. بجائے اس کے کہ اس کے اور ریپلیکاز ہم لوگ جنریٹ کرتے تو وہ انڈسٹری ہی ختم ہو گئی. ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا تو ہمارے پاس اس کو کچھ دکھانے کے لیے کچھ نہیں. کوئی فارنر کوئی آ جائے نا تو ہمارے پاس سوائے یہ پرانے لاہور کے کھنڈرات کے ہمارے پاس کوئی چیز اس کو پلے دکھانے کو کچھ بھی نہیں. اب تو سندھیوں کے پاس بھی نہیں ہے. اپنے کیا نام ہے شاہ صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب بھی کچھ نہیں دے، کھتھا نہیں کسی کو دے سکیں گے. وہ اتنا پرائس لیس چیز تھی. وہ اجرک ہی دے سکتے ہیں. چلیں اجرک شکر ہے چل رہی ہے، اور وہ کاشی کا کام حالہ اور نصر پور میں وہ چل رہا ہے. ورنہ تو
کتھے کا مجھے بڑا دکھ ہے. اور ایک اور ہوتی تھی فراسی سندھ میں, وہ بھی گلاڑچی میں, بدین کے پاس گلاڑچی جو ہے نا, گلاڑچی کے باہر گاؤں تھا, وہاں پہ وہ بلوچ لوگ تھے, وہ بناتے تھے. وہ ابھی میں ادھر بھی گیا فارغ. سر کلاسیکل میوزک کے ساتھ بھی بہت برا حال ہوا, ڈونٹ یو فیل؟ ہمیں علن فقیر کے بعد کوئی نظر نہیں آیا, ایسا ہی نہیں ہے یا میری کم علمی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, کلاسیکل میوزک میں میرا کوئی دلچسپی نہیں تھی. اچھا, نہیں ویسے ہی دیکھا جائے نا, وہ سارنگی, شہنائی, وہ سب بجانے والے, یہ سب لوگ بھی بالکل ناپید ہو گئے ہیں. گٹار نے ہماری جو ہے وہ لے لی. شاید یہ بھی اسی انفیریورٹی کمپلیکس کا سارا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز امریکنائزیشن کرنے کے اس میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں. ایسا ہی ہے شاید. سر جب ہم لوگ عروج پہ تھے, ہم لوگ سے مطلب مسلمان جب عروج پہ تھے, ہم لوگ نہیں تھے, مسلمان تھے. ہاں مسلمان تھے ہم لوگ. وہ پھر وہ حسن نثار کی باتیں یاد آ جاتی ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو کیا یہ لوگ بھی ہمیں کاپی کیا کرتے تھے یورپ اس ٹائم پہ, جیسے ہم آج کاپی کر رہے ہیں؟ تو کیا ان لوگوں کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے اپنا آپ چھوڑ کے مسلمس کی رہن سہن اپنا لیا ہو, جو پاور میں ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. صحیح. سر کوئی نا اپنی لائف کا سر کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جس نے نا آپ کو جھنجھوڑ دیا ہو, کوئی جا کے آپ نے کسی جگہ پہ ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز دیکھ لی ہو جو کہ آپ کی کتابوں میں ہی ڈاکومنٹ ہے اور کسی انسان کو پتہ نہ ہو پاکستان میں؟ ہے کچھ ایسا؟ یہ تو بڑا سوچنا پڑے گا کہ ایک مزاحیہ سا واقعہ ہے. وہ میں کراچی میں رہتا تھا نا, تو میں نے جس کمپنی میں نوکری کرتا تھا وہ چھوڑی, تو 1986 میں مجھے وہ جو گولڈن ہینڈ شیک میں 1,50,000 روپیہ ملا. 86 میں بہت پیسے ہوتے تھے. اچھا. تو وہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں لگا دیے. بائی دا وے وہ انویسٹمنٹ کمپنی تبلیغی جماعت والوں کی تھی. کھا پی گئے. استغفر اللہ. واقعی؟ ہاں, بھاگ گئے. تو ہم کنگلے ہو گئے بالکل. تو کیا ہو گیا کہ میں اب واپس لاہور آ گیا. وہاں میرے پاس کار بھی ہوتی تھی, اور وہ آنے سے پہلے نا ایک دن کار بھی دغا دے گئی. تو وہ جس مکینک سے میں کراتا تھا نا, میں اس کے پاس چھوڑ آیا. اسے میں نے بلکہ چابی دی کہ یار فلاں جگہ کھڑی ہے, وہ لے لو. تو وہ چھوڑ آیا میں وہاں. تو یہاں لاہور میں آئے تو ویگنوں میں پھرا کرتے تھے. تو جیل روڈ سے گلبرگ میں ہم ایک جگہ رہتے تھے. تو میں آ رہا تھا تو جیل روڈ پہ وہ شو روم ہوتے تھے نا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے باؤ جی اے پجیروز بہت ساری کھڑی تھی, پجارو دی کی قیمت ہوئے گی. میں نے اس کی طرف اس طرح دیکھا, میں نے اسے کہا وہ سادہ آدمی پھرنا ویگنا ہے تو قیمتاں پجیرے دیاں پوچھ. تو کہتا ہے میں کہا جی تسی پڑھے لکھے ہو, شاید تانوں پتہ ہوئے. تو میں کیا پاگل آدمی, جس پنڈ نہیں جانا وہ راہ نہیں پوچھی دا. صحیح بات, بالکل صحیح. سر کوئی ہمیں کوئی بکس بتائیں سر جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس دور کے جو لوگ ہیں نا, ان کو وہ دو جو آپ نے وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو ہمیں ضرور ریفر کرنا چاہیے, سو دیٹ ہمارا کچھ قبلہ سیدھا ہو سکے, ہم کسی سائڈ پہ آ سکے. کیا ریکمینڈ کریں گے آپ جو آپ کی فیوریٹ ہوں کچھ؟ وہ جیسے جب آپ الیگزینڈر کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو اس ملک کا بھی پتہ چلتا ہے. الیگزینڈر کا جو ایک جرنیل تھا نیارکس, اس نے ٹیکسلا کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اور بھی ایرسٹوبولوس بھی تھا. یہ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو شاید آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ پر مان ہونا شروع ہو جائے. یا اگر آپ وہ اوپر رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اتنی بڑی کتاب ہے موئنجو دڑو کی, وہ 3 والیوم میں جو جان مارشل کا کام ہے جب اس نے ایکسکویٹ کیا تھا, وہ آپ پڑھ لیں کہ موئنجو دڑو کے لوگ رہتے کس طرح تھے. وہ تو 6000 سال پہلے تھے نا, تو اسی سے شاید آپ کو مان ہو جائے. یعنی اگر آپ نیارکس کا یہی پڑھ لیں کہ جی ٹیکسلا میں چوری چکاری اور جھوٹ نہیں تھا, تو شاید کو بندے بننے کی طرف ہم چل پڑیں. صحیح ہے. ویسے سر اس سویلائزیشن کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ مطلب کوئی ایک مسنگ لنک سا ہے کہ یہ ہم اس کے ساتھ جوڑ تو پائے نہیں ہیں. آپ ایک
کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں انہی سے ہمارا تعلق, مگر نہ ان کی لینگویج ہم لوگ سمجھ پائے ہیں, نہ ان کا رہن سہن ہم لوگوں کی طرح تھا. تو کوئی ایک آرگینیکلی ہم لوگوں میں یہ چیز آنی چاہیے تھی نا. یہ کیوں دبے ہوئے ملے ہمیں, اور ان کے ساتھ ہمارا کس طرح سے تعلق ہے؟ تعلق دیکھیے, سویلائزیشنز بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں. سندھو میں بار بار فلڈ آ رہے تھے, اس کی وجہ سے موہنجو غیر آباد ہو گیا اور وہ لوگ اور جا کے جگہوں پہ بس گئے. ٹھیک ہے, اور پھر جو انفلکس ہوا آریائی لوگوں کا, تو انڈیا والے اس بات پہ بھی نہیں اب مانتے نا, اور اپنی پروفیسر رمیلا تھاپر کو بھی برا بھلا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں باہر سے آئے تھے آریا. تو اور وہ حبیب صاحب کا کیا نام ہے, حبیب صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ میں نہیں پتا کن کی بات کر رہے ہیں. ہسٹورین ہے. اچھا. تو وہ یہ کیا ہے کہ وہ سویلائزیشن بگڑ گئی, اور جو ہم جس سے پھر ہم نے آگے جو چلا سلسلہ, تو وہ آریا تھے, اور وہ زبان تھی جس سے ڈرائیو ہوئی ہے پنجابی یا سندھی یا پشتو. صحیح. تو وہ بہت پیچھے تھے. ہمیں اپنے یہ جو ٹیکسلا میں جو تھا نا, اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. شاید ہم بندے کے پتر ہی رہتے, چوری چکاری اور جھوٹ سے بچے رہتے, لیکن وہ کافر تھے. وہ نیارکس کہتا ہے جی وہ بدھا کے فالوورز ہیں, اور وہ براہمن ہیں, اور وہ آتش پرست ہیں. سارے کافر. ہم کافروں جیسے تو نہیں ہو سکتے نا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور چوری چکاری نہ کریں. اس میں سے شرم کی بات کیا ہے؟ اس میں تو ویسے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کنورٹ ہوئے. ٹھیک ہے نا, وہی ہمیں سکھایا. اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ شرم وہ سکھایا ہی نہیں گیا نا. وہ چونکہ وہ ایک تو ہم کنورٹ جس طرح سے ہوئے زیادہ تر, تو تب شرم تب سے آ گئی, اور پھر وہ گزر گیا. جب پاکستان بن گیا تو ہم کچھ اپنے آپ کو دھرتی سے جوڑنے کی کوشش رکھتے, وہ بھی نہیں نا ہم نے کی. صحیح ہے سر. ویسے آپ کو لگتا ہے ہمارا جو کنٹری ہے یہ سیکولر ہی بنانا چاہتے تھے؟ یہ بحث ہے بڑی, آج تک بحث ہے. جناح صاحب کی سپیچز بڑی پریزنٹ کر دی جاتی ہیں. ایک ہی تقریر ہے نا ان کی ایسی, باقی تو یہی ہے کہ اسلامی ملک ہے. اور ہاں, کیا ایسا ہی نہیں کہ کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلام کارڈ کھیلا گیا, یا تھا یہی موٹیو تھا؟ جناح کو شاید خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ 2-4 سال اور زندگی مل جاتی تو کچھ پروگرام بن جاتا کہ کس طرف کو جانا ہے, لیکن صحیح ہے. یعنی ہمیں یہ اتنے سال میں خواب ہم پورا نہیں کر پائے, تو اب اس خواب کو چھوڑ ہی دینا چاہیے میرے خیال میں. خواب تو نائٹ میئر بن گیا بھائی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہم یہ صحیح لا حاصل ہے کہ یہاں پہ کبھی اسلامک نظام آئے گا, اسلامک حکومت ہوگی, ہمیں یہاں پہ سیکولرزم کو ہی سر پروموٹ کرنا چاہیے. رائٹ, کرنا تو یہی چاہیے. بالکل صحیح ہے سر. میں چاہوں گا کوئی ہوپ فار پاکستان کو فائنل میسج ہمارے نا یوتھ کو, کوئی, آپ بھی یوتھ میں شمار ہوتے ہیں, کوئی تھوڑا سی فرق ہے آپ میں میرے میں, کوئی سر فائنل میسج سر کیمرے میں دیکھ کے اگر آپ سر. میرے پاس تو کوئی فائنل میسج نہیں ہے, کیونکہ اگر فائنل میسج ہوتا میرے پاس تو مجھ پہ لعنت ہے نا کہ میں نے وہ کام خود تو کیا نہیں. تو فائنل میسج اب پوپلا تھا منہ کھول کے میں جوانوں کو دوں, کچھ نہیں ہے. زبردست. یو ور بروٹلی آنیسٹ کہ اگر میرے پاس کوئی حل ہوتا تو سب سے پہلے تو میں خود ہی اس چیز پہ عمل کر لیتا. دیکھو ہمیں پاکستان میں نا صرف اور صرف اسی ایک چیز کی بھائی کمی ہے, آنیسٹی کی. اسی وجہ سے قحط و رجال ہے ہمارے پاس. ہم لوگ سچ بولتے ہی نہیں, اور میرے خیال میں ہم نے خود سے ہی بہت ساری باتیں چھپا رکھی ہیں. ٹھیک ہے, خود سے اگر آج ہم سچ بولنا شروع کر دیں میرے خیال میں تو ہماری ویلیو سیدھی ہو جائیں گی, اور ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر آئے گی کہ یار اس طرف جانا ہے. اس لیے سب سے پہلے کوشش کرو کہ یار پڑھنا شروع کرو, کہ آپ کے ساتھ جو گیم کر دی ہسٹورین نے, سکول نے, معاشرتی علوم نے, دینیات اور اسلامیات نے,
ٹھیک ہے, ان چیزوں سے باہر نکلو گے تو پھر ایک نیا فریش پرسپیکٹیو لے کر آپ جو ہے نا آگے بڑھ سکیں گے. سلمان صاحب بہت شکریہ سر. آپ کی مہربانی.